یہ جس چیز کا نام مغربی تہذیب ہے، جس کو آپ ماڈرن لائف سٹائل کہتے ہو، یہ جو فیشن اور اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں بازاروں میں جو آج کل پروان چڑھ رہا ہے، جو ٹی وی کے ذریعے جس کو گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، ہر شخص کو شیدائی بن رہا ہے. اے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، جب تک تم اس شیطانی تہذیب سے نفرت نہیں کرو گے، گھن نہیں کرو گے، اس کے نقصانات سے بچ نہیں سکتے. کراہیت پیدا ہونی چاہیے، گھن آنی چاہیے. بے پردگی والی زندگی سے، بے حیائی والی زندگی سے، میل اور فیمیل کی مکسنگ والی زندگی سے شدید نفرت ہونی چاہیے. آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے وقت یہ سوچئے کہ میرے بچے کا اس اسکول میں جانے کے بعد کیا حشر ہوگا، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اس کے جذبات کا، اس کی جوانی کا کیا حال ہوگا. باقی چیزیں بعد میں سوچئے، پہلے اس کو سوچئے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی مروبیت، کوئی انفیریٹی کمپلیکس، کوئی احساس کمتری اس ماڈرن، سو کالڈ ماڈرن، اس جدید مغربی اوریاں، ننگے، بیہودہ، بے شرم اس طرز زندگی کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی نرم گوشہ ہے تو اللہ کے واسطے اس نرم گوشے کو نکالو. بغض ہونا چاہیے، بغض، شدید نفرت ہونی چاہیے. میں نے شروع میں آیت اسی نیت سے پڑھی تھی، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ اللہ پر ایمان سے بھی پہلے شیطانی جو تعلیمات ہیں اس کا انکار کرنا، اس سے نفرت کرنا ضروری ہے. پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے. پہلے لا الہ ہے، پھر الا اللہ ہے. ہمیں دل سے تکذیب کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، جھٹلانا ہے، گمراہ سمجھنا ہے اس پورے کلچر کو، اس تہذیب کو، اس پورے طرز زندگی کو جو آج کل چھایا ہوا ہے. اور یہ غلطی نہیں کرنی کہ ہم پہلے تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، پھر کہیں جائیں اپنی اصلاح کے لیے. پہلے ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں، پھر ہم ڈھونڈتے پھریں کہ ان بچوں کو اب کون ٹھیک کرے گا. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو پہلے دن سے بچائیے. ایک بہت واقف کار ماں باپ بنیے، ایک ہوشیار، ایک بیدار ماں باپ بنیے. اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی سربلندی کی تمنا دل میں بچپن میں داخل کر دیجیے. ایک حدیث بھی پڑھی تھی میں نے شروع میں کہ ایمان کا مزہ وہی چکھے گا جو اللہ کو اپنا رب بنا کر خوش ہوگا، رب مان کر خوش ہوگا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر خوش ہوگا. یہی وہ بات ہے جس کو میں کہنا چاہتا ہوں. پیار کرو اللہ کے بندو محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی تہذیب سے، محبت کرو، اس پر جان نشاور کرو، اس سے عشق کرو، اس کو گلے سے لگاؤ، اور اس تہذیب کے سوا جو شیطانی تہذیبیں دنیا میں چل رہی ہیں ان سے نفرت کرو، ان سے اپنے کو بچانے کی ترکیبیں پوچھو، رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگو. اسلام اور ایمان ایک ایسا پودا ہے جو ہر زمین میں نہیں پیدا ہوتا. اس کو خاص قسم کی زمین چاہیے، کھاد پانی چاہیے، ماہر مالی کی نگرانی چاہیے، کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ چاہیے. ورنہ ہم نے اپنے آپ کو ماحول کے حوالے کر دیا، اپنے بچوں کو ماحول کے حوالے کر دیا،
نہ ان کے ایمان کو غذا دی، نہ ان کے علم کو خوراک دی، نہ انہیں واقف کرایا، پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس تہذیبی یلغار سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ یلغار ہے، یلغار ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، ایک حملہ ہے، اور قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اسی کو کہتے ہیں دجال کا فتنہ، اسی کو کہتے ہیں دجال کا فتنہ۔ کسی بہت خراب چیز کو بہترین پالش کر کے، بہت اچھے لیبل لگا کر، خوبصورت ٹائٹل میں سجا کر اس کو پیش کر دینا، یہی ترجمہ ہے دجال کا۔ اور آج کل کا یہ کلچر کیا اسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے؟ کیا اسی پر کھڑا ہوا نہیں ہے؟ پوری تہذیب یہی ہے۔ عجیب بات ہے، وہی لڑکی اگر گھر میں خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، ساس سسر کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے، تو وہ دقیانوس ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ مرد کے شانہ بشانہ کام نہیں کرتی، وہ بہت اولڈ فیشن عورت ہے۔ اور وہی لڑکی اگر وہ ہوٹلوں کے بستر ٹھیک کرے، غیر مردوں کا استقبال کرے، ہوٹلوں میں میزوں پر لا کر آنے والے لوگوں کو چائے، کھانا اور شراب پیش کرے، وہی عورت کی تصویر ٹوائلٹ کی صاف کرنے والی برش پر بھی ہو، یہ عورت کی عزت ہے؟ اس زمانے کی عورتوں کو ہوا کیا ہے؟ کوئی ایک احتجاج کی آواز عورتوں کی طرف سے آواز نہیں اٹھتی، سنائی نہیں پڑتی کہ تم نے ہم کو کتنا سستا کیا ہے، کتنا تم نے ہماری توہین کی ہے۔ ایک صابن نہیں بک سکتا ہماری ننگی تصویر کے بغیر۔ کمال، ساری عورتیں اس پر بہت خوش ہیں کہ یہ ہے آزادی۔ اور اگر کوئی کہے کہ ذرا پردے میں رہو، ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ عورتوں کی آزادی میں خلل ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بیکورڈ لوگ ہیں۔ واقعی یقین بڑھ گیا اللہ کے رسول کی اس بات پر کہ عورتوں میں سمجھ کی کمی ہوتی، یقین بڑھ گیا۔ اگر عورتوں میں سمجھداری ہوتی تو وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مخالفت کر رہی ہوتی اس موجودہ تہذیب کی، وہ کہہ رہی ہوتی۔ عجیب زمانہ ہے، سپریم کورٹ میں شکایت کی گئی ہے کہ مسلمان مرد ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کو بڑا سیریس مسئلہ لیا ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس ریفر کیا ہے۔ 5 ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ بہت خطرناک جرم ہو رہا ہے، ایک سے زیادہ عورت سے شادی۔ اوہو، اس کو روکنے کے لیے ملک کے چھوٹے کے ماہرین قانون کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سپریم کورٹ آج سے 20 سال پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ شادی اور نکاح کے بغیر کوئی مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ یہی سپریم کورٹ آرٹیکل 377 کے خلاف فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمارے ملک میں دفعہ 377 کے تحت جو مرد کے ساتھ شادی یہ ممنوع تھی، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کا تعلق جرم مانا جاتا تھا، یہ ہم کینسل کرتے ہیں۔ اب مردوں کو اختیار ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ کیا ہو گیا اس دور میں؟ یعنی آپ 50 عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن کسی ضرورت کے تحت آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ زمانہ ہے بھائی۔ مگر اگر آپ اس مروبیت سے نہ نکلے کہ اگر کوئی انگریزی بول رہا ہے تو وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ ایک صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے،
آپ لوگ پہلے ہی ہنسنے لگتے. ایک شاعر صاحب خفا ہو جاتے تھے اس بات پر کہ ابھی میں نے شعر پورا سنایا نہیں اور آپ نے داد دینی شروع کر دی. ایک صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے, سامنے کچھ ماشاءاللہ سوٹ اور ٹائی والے پڑھے لکھے لوگ, انٹل کچول, وہ انگریزی اخبار پڑھ رہے تھے. اب یہ سامنے بیٹھا ہوا بہت رش کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ انگریزی پڑھ رہے ہیں, انگلش, اوہو. اب بیچارہ اپنی قسمت پہ رو رہا تھا. ممکن ہے باتھ روم جا کے تماچے بھی لگائے ہوں کہ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا, لیکن ظاہر یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا, ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں انگریزی پڑھ سکتا. تو جب انہوں نے اخبار پڑھ کے رکھا تو انہوں نے بھی اجازت مانگی, بھائی صاحب میں اخبار پڑھ سکتا؟ ہاں علی, ہاں یا وائی ناٹ, شور. اب انہوں نے اخبار لیا اور الٹا اور کہ ارے سب مر گئے ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ کہ دیکھیے یہ کار الٹ گئی. وہ اصل میں الٹا اخبار تھا, تو کار کا اشتہار تھا, تو وہ دیکھ رہے تھے پہیے اوپر ہے چھت نیچے ہے, کہ دیکھیے الٹ گئی, سب مر گئے ہوں گے. تو ان کہا نہیں بھائی صاحب آپ رکھ دیجیے, آپ رکھ دیجیے, آپ رکھ دیجیے. کیا تماشا ہے یہ. جو انگریزی جانے, چاہے وہ گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں, وہ بہت سمجھدار ہے, وہ بہت سمجھدار ہے. یہ غلامانہ ذہنیت ترک کرو, ترک کرو. سب سے شاندار علم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے علم ہے, تہذیب ہے, شرافت ہے, روشن خیالی ہے, گہری سوچ ہے, دور تک دیکھنے والی نظر ہے. یہ ہے علم. جو اس علم کی توہین کرے وہ جہالت کا امام ہے. وہ نہیں جانتا, وہ بالکل نہیں جانتا کہ علم کسے کہتے.